دعا کیا ہے؟ کیا دعا اپنا کام کرتی ہے؟ کیا دعا مانگنے کا صحیح وقت ہوتا ہے؟ کیا دعا مانگنے کے لیے الفاظ ضروری ہوتے ہیں؟ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو صدیوں سے انسان کے دماغ میں آتے تو ہیں، لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل پاتا۔ انسان اگر اپنے وجود پر تھوڑی سی توجہ کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ اس کائنات کے اندر اس صفر کی مانند ہے جس کا تعلق کسی ہندسے سے نہ ہو۔ صفر اگر تنہا ہو تو اس کی کوئی حیثیت اور قیمت نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان کی بذات خود کوئی حیثیت اور قیمت نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس اپنا کچھ نہیں، سب کچھ اس کے مالک کا دیا ہوا ہے۔ اگر اپنے مالک سے تعلق اور رابطہ برقرار رکھے گا تو اس کی قیمت یہ ہوگی کہ وہ کائنات کی ہر شے سے اشرف اور برتر ہوگا، اور اگر اپنے اس رابطہ کو منقطع کر دیا تو اس کی کوئی قدر نہیں رہے گی۔ اپنے خالق سے رابطہ اور تعلق برقرار رکھنے کا ایک عمدہ ذریعہ دعا ہے۔ دعا خدا سے ہم کلام ہونے اور اس سے راز و نیاز کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پوچھا، اے اللہ پاک، تجھے میرا کون سا عمل بہت پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب بچپن میں تیری ماں تجھے مارا کرتی تھی لیکن تو پھر بھی اس کی آغوش میں پناہ لیا کرتا تھا، بھاگ کر اس کی طرف جاتا تھا۔ ناظرین کرام، کیا آپ کو نہیں لگتا اللہ تعالیٰ تو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے؟ جب اس کی طرف بھاگتے ہیں تو وہ بڑھ کر ہمیں تھام لیتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، تمہارا پروردگار حیا والا اور بخشش والا ہے، اور اپنے بندے سے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو حیا کرتا ہے کہ اسے خالی ہاتھ پھیرے۔ آج کا انسان مسائل اور مصائب کا اس قدر شکار ہو چکا ہے کہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات نے اس کا ذہن منطقی کر کے رکھ دیا ہے۔ مادیت پرستی کی ہوا نے دعا کے سارے خیمے اکھاڑ دیے ہیں۔ مایوسی ہاتھوں کو دعا کے لیے نہیں اٹھنے دیتی، اور جب انسان دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کمزور پڑنے لگتا ہے۔ پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان رہنے لگتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے مسائل کا کوئی حل موجود نہیں۔ ایسا انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ دعا نہ مانگنا مایوسی کی انتہائی کیفیت ہے۔ بزرگ کہتے ہیں یہ سختی اور عذاب کی ایک شکل ہے کہ آپ سے دعا کی توفیق چھن جائے۔ دعا مانگنا شرط ہے، منظوری شرط نہیں۔ اللہ کریم کے پاس مکمل اختیار ہے، چاہے تو گناہ گار کی دعا منظور فرما لے، نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ فرمائے۔ یہ زندگی ہے، اس میں غم ضرور آئے گا، تکلیف ضرور آئے گی، بیماری ضرور آئے گی، اور پھر موت بھی ضرور آئے گی۔ ان حالات میں دعا کا کیا مقام رہ گیا؟ دعا کا یہی مقام ہے کہ انسان تقرب الہی کی خواہش کو کمزور نہ ہونے دے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنے رحم سے مایوس نہ ہونے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب میری کوئی خواہش یا دعا پوری ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ میری مرضی پوری ہوئی، لیکن جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو میں اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ اللہ کی مرضی پوری ہوئی۔ اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کو پکارنے والا اور اللہ سے دعا کرنے والا شخص کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا، تو ہمیں یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں کوئی سچا نہیں۔ انسان اکثر ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، اور اکثر ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس کے لیے مفید ہیں۔ ہم اپنی پسند کی چیزیں مانگتے ہیں، اور جب وہ حاصل نہیں ہوتی تو ہم شور مچاتے ہیں، حالانکہ ان کا حاصل نہ ہونا ہی ہمارے لیے مفید ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسنون دعائیں مانگی جائیں۔ اس چینل یعنی اردو ڈائری میں آپ ملاحظہ کر سکیں گے اپنی روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل کا قرآنی آیات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون دعاؤں کے ذریعے حل۔ اس کے علاوہ بالوں کے مسائل، جلد کے مسائل، صحت سے متعلقہ مسائل، زندگی میں کامیابی پانے کے نسخے، اسلامی معلومات کے ساتھ ساتھ سائنس و ٹیکنالوجی سے بھرپور معلومات آپ ہمارے اس چینل میں ملاحظہ کر سکیں گے۔ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے
اور دیکھتے رہیے زندگی کو بہتر بنا دینے والی ویڈیوز۔